جانا نچھاور کر دے والے میرے کریم آقا نے اسے میدان دے اندر لمحہ فکریہ دینا چاہنا میرے کریم آقا نے انج کر کے اپنی تلوار بار کٹی میرے آقا نے تلوار نو بلند کیتا فرمایا من یاخذ ہار السیف بحق ہی فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا اج دے دن محمد عربی کو تلوار لے کے جائے گا سبحان اللہ میرے آقا نے تسبیح نہیں کٹی میرے آقا نے تسبیح بلند نہیں کی تھی میرے آقا نے مصلی نہیں کٹیا وہ اے نہیں آکیا ایک تسبیح تے درود کون پڑھے گا ایک تسبیح تے اللہ کا ذکر کون کرے گا میرے آقا نے مصلی نہیں کٹیا اے نہیں آکیا ایک تے 1000 نفل کون پڑھے گا میرے آقا تلوار کٹیے اور دنیا نو پیغام دیتا ہے اور دنیا والے ہو جدو اسلام دی عزت بات آ جائے وہ تو تسبیح مصلی نہیں اس وقت میدان دے اندر کھڑے ہو کے ایک نعرہ لونا پہندا ہے کیا چیزیں میں پیش کروں کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری آقا کریم نے غلاموں میرے مدنی تاجدار مدینے دے والی نے اپنی تلوار کر کے فرمایا میں یاخذ کیڑا بندہ جڑا آج محمد عربی کو تلوار لوے فرمایا ایک تلوار جڑا لوے گا او دا حق بھی ادا کرے گا بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے لیکن حضرت ابو دجانہ آپ کے نام تو قربان جاوا ابو دجانہ ہاتھ بلند کیتا کملی والے ایک تلوار تے منی رہنا چاہنا لیکن سونیا ایک حکم فرماؤ اس تلوار دا حق کیے جڑا تساں بیان کر رہے ہو اتا حق بھی عطا کرنا پڑے گا میرے آقا دی وراثت تلوار ہے فرمایا کیڑا بندہ اتا حق عطا کرے گا ابو دجانہ کہندے نے کملی والے اتا حق بیان کرو حق بیان کرنا تھوڑا کام ہے اگر میں عطا کر سکیا تو سونیا تلوار لے لوانگا میرے آقا فرما دے میری تلوار کا حق اتنی چلائی جاوے ایک تلوار ٹیٹی ہو جائے انہوں دندانے پہ جائے ایک تلوار کا حق ابو تجھا نہ عرض کرتے ہیں کمری والے میری جان جا سکتی ہے لیکن تلوار رکے گی نہیں سونیا میں ایک تلوار لینا بھی چاہنا نالے ادھا حق بھی ادا کرنا ابو تو جانا نہیں حضور کو تلوار لے لے کی لے لے آج ایسا سمجھنے حضور کی ظلف ہی کوئی بابرکت متبرک ہے حضور کا پیالہ متبرک ہے حضور تے قمیص مبارک متبرک ہے آقا کریم علیہ السلام کی داڑھی کے بال متبرک نے حضور تے لینے پاک دا نقش اپنے سر تے لا لیے وہ متبرک ہے لیکن حضور کے صحابہ بتاتے ہیں حضور سے تلوار لینا بھی متبرک ہے میرے آقا کی تلوار بھی برکت والی تھی تلوار اس وقت کا عظیم ہتھیار تھا نیزہ اس وقت کا ہتھیار تھا وہ مدینے کے والی نے اپنے پاس رکھا اگر اس وقت کلاشن کو ہوتی میرے مدینے کے والی کے پاس یہ ہتھیار ہوتے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے عزت اسلام کے لیے میرے آقا نے ہتھیار اٹھایا بھی ہتھیار چلایا بھی تاکہ امت کو پتہ چل جائے جب بھی میدان سج جائے میدان میں نکل کر اپنے سینے کو پیش کر دینا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ یہ نبی رحمت کی سنت ہے یہ
والی کی سنت ہے۔ میرے آقا اپنی تلوار دے رہے، ابو دجانہ نے تلوار دی اور تلوار کا حق ایسے ادا کیا جدھر جاتے ہیں کافروں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ نے کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اور یہی میدان احد ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت ابو قتادہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کملی والیا میرے آنکھ کے اندر ایک تیر لگا ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ میں تیر لگا ہے۔ اپنے ہاتھ میں آنکھ کا ٹیلا نکال کر اپنی ہتھیلی میں رکھ کر حضرت ابو قتادہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کملی والے یہ میری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یا رسول اللہ آنکھ میں تیر لگا ہے۔ میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا جو نبی کو مختار نہیں مانتا، جو نبی کو صاحب اختیار نہیں مانتا، آج آپ نے ڈاکٹر سے بات کر اگر تیری آنکھ بنائی جائے، آنکھ میں لینس ڈالے جائے تو 2 مہینے کے لیے تمہیں سرخ مرچ منع کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آنکھ کے اوپر پٹی لگا کے رکھنا، چشمہ لگا کے رکھنا، لیکن مدینے کا والی ہے، ابو قتادہ ہے، صحابی رسول ہے، عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دربار میں جاتا ہوں، جو میری آنکھ نکل چکی ہے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، یہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ مدینے والے کے پاس جاتا ہوں، میرے آقا کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، میرے آقا اسی وقت میری آنکھ کو تندرست فرما دے۔ حضرت ابو قتادہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اب کوئی دنیا کی سائنس مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جو کہیں بھی آنکھ نکل چکی ہو، ٹیلا نکل چکا ہو اور دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا، آنکھ کا نور ضائع ہو جائے دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن نور والے نبی کو ماننے والا جب ابو قتادہ مصطفیٰ کے دربار میں جاتا ہے، ہاتھ میں آنکھ پکڑی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا ہے، میرے آقا یہ نہیں کہتے ابو قتادہ میں کون سا آئی اسپیشلسٹ ہوں، ابو قتادہ یہاں تو جنگ ہو رہی ہے، میرے آقا کہتے ہیں ابو قتادہ اگر تو صبر کرے گا اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ صبر کر، ایک آنکھ ضائع ہو چکی تو کیا ہوگا، صبر کر اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ ابو قتادہ کو مانگنے کا طریقہ آتا، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ابو قتادہ کو مانگنے کا طریقہ آتا تھا۔ کہا کملی والے جنت کے وارث اسی دن کے بن چکے تھے جب آپ کا کلمہ پڑھ دیا، تو بولے سبحان اللہ، جنت کے وارث اس دن بن چکے تھے جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کملی والے جنت تو ہمیں آپ کے قدموں کی خیرات اللہ نے دینی ہی دینی ہے، لیکن اگر آنکھ تندرست ہو جائے، میری جوان بیوی ہے، میرے آنکھ میں عیب بن جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے آقا کی دریائے رحمت جو